السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4954۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر یعنی ابن المفضل۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو محسوس ہوا کہ بشر سے مراد کون سا راوی ہے، اس کی وضاحت کر دوں۔ جب امام مسدد نے اس حدیث کو بیان کیا تھا تو امام مسدد نے صرف بولا تھا بشر، بس آگے بولا تھا نہیں۔ یعنی ابن المفضل، یہ امام ابو داؤد اپنی طرف سے وضاحت کر رہے ہیں، تو بشر بن مفضل کہا نہیں، بلکہ ایمانداری قائم کرتے ہوئے یعنی ابن المفضل کہا، تاکہ طلبہ سمجھ لیں کہ یہ وضاحت امام مسدد کی نہیں ہے بلکہ امام ابو داؤد کی ہے۔ قال حدثني بشیر بن میمون عن عمه اسامہ بن اخدری۔ بشیر بن میمون اپنے چچا اسامہ بن اخدری سے بیان کرتے ہیں ان رجلا، بے شک ایک آدمی، یقال له اسرم، اسے اسرم کہا جاتا تھا، کان فی النفر، وہ اس قافلے میں تھا، الذین، وہ لوگ جو اتوا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے تھے، فقال رسول اللہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما اسمک، کا تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ قال، اس نے کہا انا اسرم، میں اسرم ہوں، میں اسرم ہوں۔ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، بل انت زرعہ، بلکہ تو زرعہ ہے، اسرم نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ زرعہ ہے، اسرم نہیں ہے۔ توجہ کریں، سب سے پہلی بات یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسری بات، کتب ستہ میں یہ حدیث صرف ابو داؤد میں آتی ہے، کتب ستہ میں یہ حدیث صرف ابو داؤد میں آتی ہے۔ تیسری بات، مسدد پر ہم نے کچھ بات کی تھی، مسدد پر یہ دو سے تھے، بڑے امام اور محدث سے تھے۔ اگلے راوی ہیں بشر بن المفضل بن لاحق ابو اسماعیل الرقاشی البصری، یہ بصرہ کے تھے، ثقۃ ثابت، ثقۃ ثقۃ ثابت، یہ اونچا درجہ ہے اکیلے ثقہ سے، یہ ثقہ ہے، یہ شیخ ثقۃ ثابت ہے، تو ان دونوں میں سے افضل کون راوی ہے؟ یہ جو ثقۃ تاکید، یہ کیا ہے؟ تاکید ہے، واضح لکھ لیں۔ اگلے راوی ہیں بشیر بن میمون البصری الشقری، صدوق، صدوق کا درجہ ثقہ سے کم ہے، صدوق کا درجہ ثقہ سے کم ہے۔ ثقہ کی حدیث، ثقہ کی حدیث، امام کی حدیث صحیح لذاتی ہی، اور صدوق کی حدیث حسن لذاتی ہی۔ واضح واضح۔ آگے ہیں اسامہ بن اخدری التمیمی، اسامہ بن اخدری التمیمی،
یہ صحابی ہیں، یہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ سیدنا اسامہ بن اخدری التمیمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بصرہ سے تھے۔ کہاں سے؟ بصرہ سے تھے۔ یہاں سے حدیث شروع ہو گئی۔ بشیر بن میمون اپنے چچا سیدنا اسامہ بن اخدری سے بیان کرتے ہیں، ایک آدمی جو قافلے کے اندر آیا، اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ اسرم۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تیرا نام کیسے؟ کہ میرا اسرم ہے۔ فرمایا نہیں، تو زرع ہے، تو زرع ہے۔ سیدنا اسامہ بن اخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی صرف یہ حدیث ہے، ان سے مروی صرف یہ حدیث ہے، اور کوئی حدیث کے راوی نہیں ہے۔ الاستیاب میں ان کے حالات ہیں۔ 15 نمبر راوی، 15 نمبر راوی، صرف ان سے یہی حدیث مروی ہے اور کچھ مروی نہیں۔ میں نے جیسا کہ اشارہ کیا، کتب ستہ میں یہ حدیث صرف ابو داؤد میں ہے۔ لکھیں یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی ہے، یعنی کتب ستہ کے علاوہ اور جگہوں پر یہ حدیث ہے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ 276، امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 54 میں کہا رواہ طبرانی ورجالہ ثقات۔ یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ امام حیثمی نے۔ بولو، امام حیثمی نے۔ اسرم، یہ لفظ سرم سے ہے، سرم سے۔ سرم کا معنی ہے القطع، کاٹنا، ختم کرنا، تباہ برباد کرنا۔ اور کسی چیز کو کاٹنا، ختم کرنا، یہ کوئی اچھا کام ہے؟ بولو، یہ غیر مستحسن ہے۔ بس زرعہ، کھیتی باڑی، زرعہ کھیتی باڑی کرنا، کھیتی باڑی کرنے والا، یہ مستحسن ہے، یہ اچھا لفظ ہے۔ کھیتی باڑی کریں گے، خود کھائیں پیئیں گے، غریبوں کو کھلائیں گے، جانور کھا لیں گے، صدقہ بن جائے گا، نیکی بن جائے گی۔ سمجھ لگی؟ کھجوریں لگی ہوں، کھجوریں لگی ہوئی ہوں، کوئی آئے کھجوروں کو جڑ سے اکھیڑ دے، کھجوروں کو۔ بیٹو، یہی حدیث جو بھی ہم ابو داؤد میں پڑھ رہے ہیں، اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، ایک اور کتاب میں اس کو حسن کہا ہے، اسناد ہو حسن۔ کتاب کا نام ہے الاذکار، جلد 1 صفحہ 249۔ رحمۃ اللہ۔ طبرانی کی حدیث نمبر لکھ لیں 523، 523۔ تو اس طرح
ایک حدیث کی جب ہم زیادہ سندیں اکٹھی کریں گے، زیادہ کتب حدیث میں اس کو پڑھیں گے تو ہمیں نئے نئے فوائد ملیں گے۔ اب طبرانی میں ایک دو سبب بھی بیان ہو گئے، ابھی پڑھا نا ہم نے سبب بیان پڑھا نا، صحابی نے کہا یہ میں نے غلام خریدا ہے، اس کا نام رکھ دیں، اس کے لیے برکت کی دعا کر دیں۔ اب یہ اضافہ ابو داؤد میں نہیں ہے، اس میں ہے۔ اس طرح ہمیں چاہیے ایک حدیث کو زیادہ سے زیادہ کتابوں میں ہم تلاش کر کے پڑھیں۔ پہلے تقریر سیکھیں، تقریر کا طریقہ وہ ہم آپ کو سکھائیں گے، بلکہ کل سکھاؤں گا وہ سکھاؤں گا۔ تقریر کے مختلف طریقے ہیں، جب طریقے آ جائیں گے پھر ہمیں حدیث تلاش کرنا آسان ہوگا۔ بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ۔